اللہ نے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن تم سب کے درمیان۔ جس کا جو ہے عادت کے حساب سے اس کو کیا سزا دینی ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ یہ فیصلہ کر دے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بچ گیا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اور فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالی ہرگز کفار کے لیے رستہ نہیں دے گا کہ وہ مومنین پر چڑھائی کریں۔ یعنی اللہ تعالی منافقین کو ہی پھنسائے گا اور سزا دے گا، کبھی بھی منافقین مومنین سے جیت نہیں سکتے۔ یہ ایک چیز۔ اس کے آگے اللہ نے دوسری عادت فرمائی، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ جو منافق ہیں، یہ جو کردار کرتے ہیں، ان کا سوچنا یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دغا دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، لیکن ایک چیز علماء کہتے ہیں یہاں مقصد یہ ہے، یخادعون اللہ، منافقین جو دھوکہ دیتے تھے وہ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ جو بات کی تبدیلی ہوتی تھی کس سے کرتے تھے؟ مسلمانوں سے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کس کو کہتے تھے؟ مسلمانوں کو۔ کفار کو جا کے بولتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کو بولتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، دغا بازیاں کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، راز جا کے کھولتے تھے کفار کے سامنے، کن کے؟ مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کی جو حکمت عملیاں ہوتی تھی، مسلمانوں کی جو گفتگو ہوتی تھی، ان کے جو پلان ہوتے تھے، یہ جا کے کفار کو بیان کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کرتے تھے کس کے خلاف تھی؟ وہ تھی مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، یخادعون المومنین نہیں کہا، یخادعون اللہ، مطلب یہ کہ مومن کو دھوکہ دینا، اس کا مطلب اللہ کو دھوکہ دینا۔ مومن کو تکلیف دینے کا مطلب ہے اللہ کو تکلیف دینا۔ مومن سے دغابازی کا مطلب ہے کہ اللہ سے دغابازی کرنا۔ تو یہ چیز بتائی گئی، علماء کہتے ہیں کہ ان کا ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں گمراہ کر کے پھر موت دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ انہیں گمراہ کر دے گا، حق سے دور کر دے گا، اور اس کے بعد ان کے اوپر موت آئے گی تو یہ وہ بدبخت قوم ہے جس کو توبہ بھی نہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالی معافی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے کہا وَخَادِعُهُمْ، اللہ تعالی انہیں بالکل کر دے گا اور اس کے بعد ان کو موت ملے گی۔ تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا، اب ان کی ایک اور عادت، وَإِذَا قَامُوا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، جب نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو فرمایا قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ کھڑے ہوتے ہیں بالکل سست، نماز میں آنے میں سستی کرتے اور نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ کھڑے تو ہوتے ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن ان کے انداز بتاتے ہیں کہ یہ تیاری نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ فرمایا قاموا کسالا، یہ بڑے ہی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ فرمایا یراؤن الناس، بس یہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے یہ دکھاتے ہیں، آتے ہیں، کہیں نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو کفار کے ساتھ ہیں، اسی لیے تو نمازوں میں نہیں آتے۔ یہ نمازوں میں فقط دکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، نماز نہیں ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور فرمایا یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ لوگ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، بس تھوڑا تھوڑا کر لیا، کیونکہ لوگوں کو دکھانا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر لیا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نمازوں میں نہیں آتے، آتے ہیں سست، نظر آتا ہے کہ نمازوں کا شوق نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کا جذبہ نہیں ہے، آتے ہیں مگر سستی ہوتی ہے، اور ہر معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، زبان درازی اور طرح طرح کی چیزیں، بہانے بازی، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ منافقین کی عادتوں میں